نون لیگ کی بات کریں تو ان کے لیے ایک آج بڑا دن ہے، کیونکہ عدالت سے ان کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ نون لیگ اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ ڈائریکٹر عادل سعید عباسی ہمارے نمائندہ اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عادل سعید عباسی، یقیناً نون لیگ کے لیے آج بڑا دن ہے۔ قائد نون لیگ نواز شریف صاحب جو تمام کیسز سے اب سرخرو ہو گئے ہیں، یہ بتائے گا کہ دوران سماعت کیا ہوا، اور یہ بھی بتائے گا کہ کس طرح سے اب اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ عادل؟ راجے پھر کال کٹ گئی ہے، راجے پھر کال کٹ گئی ہے۔ عادل سے بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ابھی ہم آپ کو بتائیں کہ نواز شریف صاحب جن کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے، احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور نواز شریف صاحب کو ایک بڑا ریلیف اس طرح سے ملا ہے کہ تمام ہی کیسز میں اب وہ سرخرو ہو گئے ہیں۔ اس کامیابی کو سیلیبریٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مٹھائیاں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا۔ آج دوران سماعت عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ جب کوئی ثبوت ہی موجود نہیں ہے تو کس طرح سے سزا کو برقرار رکھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ نیب کے جو گواہ ہیں واجد ضیاء، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ثبوت موجود نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے ایک بڑا ریلیف العزیزیہ کیس میں بھی نواز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا ہے، اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف صاحب بری ہو گئے، اور اس طرح سے تمام ہی کیسز سے ان کو ریلیف مل گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کو بری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف آج جو نواز شریف کی اپیل تھی اس پر سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی اور فیصلہ محفوظ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس واپس احتساب عدالت کو بھیجنے کی استدعا کو بھی مسترد کر دیا تھا۔ بعد ازاں یہ مختصر سا فیصلہ سناتے ہوئے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور ہوئی اور انہیں کیس میں بری کر دیا۔ عادل سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم سماعت کا احوال جان لیتے ہیں۔ عادل، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو بتائے گا آج دوران سماعت کیا کچھ ہوا، اور اب نواز شریف صاحب کو جو ریلیف ملا ہے نون لیگ کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہی ہے اس کو؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نواز شریف کو بڑا ریلیف جو ہے وہ ملا ہے۔ العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اس درخواست پر سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی، اور جو نواز شریف کے وکیل ہیں امجد پرویز، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، نیب پروسیکیوٹرز بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ جو سزا ملی تھی نواز شریف کو احتساب عدالت کی جانب سے 24 دسمبر 2018 کو یہ سزا سنائی گئی تھی احتساب عدالت کی جانب سے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں 7 سال کی سزا تھی اور 2.5 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ کیا گیا تھا۔ وہ سزا جو ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے معطل کر دی گئی ہے۔ امجد پرویز کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان کے دلائل جو ہیں گزشتہ سماعت پر مکمل ہو چکے تھے، تاہم آج دوبارہ جو ہے وہ سماعت جب شروع ہوئی تو امجد پرویز نے کہا کہ میں کچھ دلائل جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں، جس پر چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ آپ دلائل جو بھی دینا چاہتے ہیں وہ دیں، جس کے بعد امجد پرویز نے آج دلائل دیتے ہوئے کہا کہ استغاثہ کے اسٹار گواہ جو ہیں واجد ضیاء، انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ زیر متعلق کوئی شواہد جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ پروسیکیوشن کو ثابت کرنا تھا کہ بے نامی جائیداد بنائی گئی، اگر اس متعلق کوئی ثبوت نہیں دیا گیا تو یہ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس نہیں بنتا۔ یہ کہہ کر امجد پرویز نے اپنے دلائل جو ہیں وہ مکمل کیے، جس کے بعد نیب پروسیکیوٹر نے دلائل کا آغاز کیا تو چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ بنیادی طور پر اس کیس میں العزیزیہ ہل میٹل کے الزامات ہیں، اور العزیزیہ میں پہلے بتائیں کہ کتنے پیسے بھیجے گئے، کیسے بھیجے گئے اور فیکٹری کیسے لگی، یہ نیب کو چیف جسٹس کی جانب سے سوال کیا گیا۔
जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये वाइट कॉलर क्राइम का केस है, पाकिस्तान में मौजूद शवाहिद इकट्ठे किए हैं। अदालत ने कहा कि आप ये बताएं वो कौन से शवाहिद हैं जिनसे आपका इनका ताल्लुक जो है वो केस से जोड़ रहे हैं। जायदादों की मालियत से मुतल्लिक कोई दस्तावेज है तो कोई दस्तावेज तो होगा, ये चीफ जस्टिस की जानिब से नैब से पूछा गया, जिस पर बताया गया कि आप बताएं अल अज़ीज़िया कब लगाई गई, नवाज शरीफ के साथ क्या ताल्लुक है। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा गया, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सबूत में दस्तावेज उनकी अपनी नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये केस ये किस के हवाले से दस्तावेज हैं। इस आपने पिछली समाअत पर कहा था कि जज के हवाले से तासुब का मामला जो है वो मौजूद है। इस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी नवाज शरीफ के वकील से कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत अहम ऑब्जर्वेशन थी, जज को मिसकंडक्ट पर ओहदे से हटाया गया। नैब आपको बहुत रियायत दे रही है, पता नहीं आप क्यों नहीं ले रहे। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से कहा गया। चीफ जस्टिस ने अमजद परवेज से कहा कि हमने अरशद मलिक से मुतल्लिक दरख्वास्त पर गुज़िश्ता समाअत पर कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। ये तो आपने कहा था कि आप इस दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं चाहते। नैब वकील की बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट के अरशद मलिक के केस के फैसले में ऑब्जर्वेशन काफी मजबूत है। वो दरख्वास्त अगर ना भी होती तब भी अगर वो फैसला हमारे सामने आ जाता तो हम उसको मलहूज़े खातिर लाते। ये चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। दौरान समाअत नैब की जानिब से एक बार फिर ये इस्तदा की बता रहे थे, लेकिन आप ये भी बताइएगा कि इससे पहले हमने देखा था कि जब एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला था तो उन्होंने कुछ मीडिया से गुफ्तगू भी की थी, मुख्तसर से गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा था कि मैंने तमाम फैसले अपने अल्लाह के हवाले किए थे। आज उन्होंने कोई गुफ्तगू की? देखिए, इस हवाले से आज नवाज शरीफ जो है वो बड़े मुतमईन दिखाई दिए और उनकी जान से आज भी यही कलमात अदा किए गए कि मैंने अपना फैसला जो है वो अल्लाह पर छोड़ा था और अल्लाह ने कहा था कि मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा था और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। बहुत शुक्रिया आदिल सईद अब्बासी, आप हमें समाअत का अहवाल तफसीलन बता रहे थे।